بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھو درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر بنی آدم کے اوپر ایک احسان کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے وہ احسان یہ کیا کہ جب حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے لوح محفوظ پر تحریر کرا کر کے ملائکہ کو یہ خبر دی کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب ملائکہ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی نیابت کا ذکر سنا تو انہوں نے سوچا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ ہوں گے، بڑے عبادت گزار ہوں گے، بڑی تسبیح و تحلیل کرنے والے ہوں گے، اور جب حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے خمیر کے تعلق سے پتہ چلا کہ آپ کا جو قالب تیار ہوگا وہ مٹی، پانی، آگ، ہوا، ان تمام چیزوں سے مرکب ہوگا، تو فرشتوں نے عرض کی کہ پروردگار عالم جب آگ، ہوا، پانی، مٹی یہ تمام چیزیں مخلوط ہوں گی تو ظاہر بات ہے ان کے اندر غصہ بھی ہوگا، ان کے اندر شہوت بھی ہوگی، اور جب غصہ ہوگا اور شہوت ہوگی تو انتشار برپا کریں گے۔ پروردگار عالم ہم تیری پاکی بولتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، احکم الحاکمین رب العالمین اگر تو خلیفہ اگر بنانا چاہتا ہے تو ہم میں سے کسی کو بنا لے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے ملائکہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا۔ تفسیر عزیزی اور تفسیر روح البیان اور تفسیر جمل اور تفسیر ساوی کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر کے تحت حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل زمین سے ہر قسم کی خاک جمع کرنے کے بعد میں لے کر کے آؤ، اور جس جگہ آج خانہ کعبہ ہے ٹھیک اسی جگہ پر اس خاک کو لا کر کے رکھو۔ حضرت جبریل امین مٹی کے قریب گئے، زمین کے پاس میں آئے اور اس سے کچھ خاک اٹھانا چاہی، خاک چننا چاہی۔ زمین نے کہا کیا کرو گے؟ کہا کہ اللہ کا حکم ہے آدم کی تخلیق ہوگی۔ زمین نے سوچا جب آدم کی تخلیق ہوگی تو آدم کی اولاد میں کچھ افراد تو وہ ہوں گے جو کہ اللہ کی عبادت کریں گے، اس کی ریاضت کریں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی کریں گے، تو اطاعت کرنے والے لوگ تو جنت میں جائیں گے اور نافرمانی کرنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو زمین نے یہ سوچ کر کے کہ میرا بعض حصہ جنت میں ہوگا اور بعض حصہ جہنم میں ہوگا، حضرت جبریل کے سامنے گریہ زاری کرنا شروع کر دی، فریاد کرنا شروع کر دی، اللہ کا واسطہ دینا شروع کر دیا۔ کہا جبریل مجھ سے خاک جدا نہ کر، تجھے اللہ کا واسطہ۔ جب زمین زیادہ روئی اور اللہ کا واسطہ پیش کیا، حضرت جبریل جو ہے خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ پروردگار عالم زمین تو فریاد کرتی ہے، زمین تو روتی ہے،
اس بنیاد پر جو ہے میں خاک نہ لا سکا مولا، وہ تیری عظمت اور تیری بزرگی کا واسطہ پیش کرتی ہے۔ پھر اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا۔ یہ دونوں ملائکہ بھی زمین کے پاس آئے، خاک اٹھانے کا ارادہ کیا، زمین ان کے سامنے بھی گریہ زاری کرنے لگی، فریاد کرنے لگی، اللہ کا واسطہ پیش کرنے لگی۔ یہ دونوں ملائکہ باری باری جو ہے اللہ کی بارگاہ میں واپس ہوئے اور کہا مولا جب ہم زمین سے خاک اٹھانے کا ارادہ کرتے ہیں تو زمین فریاد کرتی ہے، پروردگار عالم اس بنیاد پر جو ہے ہم خاک نہ لا سکے، زمین تیرا واسطہ پیش کرتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے چوتھے نمبر پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، کہا اسرائیل جاؤ آپ خاک لے کر کے آؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین کے پاس آئے اور خاک اٹھانا چاہی تو زمین نے فریاد کرنا شروع کر دی، جیسے پہلے فریاد کر رہی تھی، گریہ زاری کر رہی تھی، اسی طریقے سے بعد میں بھی فریاد کرنا شروع کر دی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تیری ایک نہیں سنوں گا، میرے رب نے حکم دیا، میں رب کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کروں گا اور میں خاک لے کر کے جاؤں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خاک چنی اور چننے کے بعد میں جو ہے آپ لے کر کے آئے، اور وہ خاک جو ہے جہاں آج خانہ کعبہ ہے ٹھیک اسی جگہ پر رکھی گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اسرائیل تم نے جو ہے خاک سے خاک جدا کی ہے اور تم ہی خاک سے خاک کو ملاؤ گے، یعنی انسان کی روح قبض کرنے کی جو ذمہ داری رہے گی وہ تمہاری رہے گی، یعنی کہ خاک سے خاک کو ملانا مطلب یہ ہے کہ انسان کی روح جو ہے قبض کرو گے وہ تم ہی روح قبض کرو گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا میرے ملائکہ اس مٹی کے اوپر جو ہے پانی برساؤ، اس کا گارا بناؤ۔ پھر اس کے اوپر جو ہے بارش ہوئی اور 40 دن تباتر کے ساتھ میں بارش ہوئی۔ مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ 39 دن اس خاک کے اوپر غم کی بارش ہوئی اور ایک دن جو ہے صرف جو ہے خوشی کی بارش ہوئی۔ مفسرین اکرام نے بیان فرمایا اس لیے بنی آدم پریشان زیادہ رہتے ہیں اور خوشحال کم رہتے ہیں، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو خمیر کی مٹی تھی اس کے اوپر 39 دن تک جو بارش ہوئی تھی وہ غم کی بارش ہوئی تھی اور ایک دن جو ہے وہ رحمت کی بارش ہوئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ ہوائیں چلیں اور اس گارے کو خشک کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کے اندر ذکر فرماتا ہے من سلسال کالفخار، سے میرے وہ مٹی جو ہے کھنکدار ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد میں جو ہے اللہ رب العزت نے اس مٹی کے تعلق سے حکم دیا اب یہ جو خمیر ہے، اب یہ جو گارا ہے، یہ مکہ اور طائف کے بیچ نعمان پہاڑ کی جڑ میں رکھیں، یعنی عرفات کے میدان میں رکھیں۔ عرفات کے میدان میں اس مٹی کو رکھا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا قالب تیار فرمایا۔ اور جب ملائکہ نے اس قالب کو دیکھا تو آج سے پہلے ایسا نمونہ نہیں دیکھا تھا۔ ملائکہ کو ایک بڑا تعجب ہوا اور ملائکہ آپس میں اس کا تذکرہ کرتے تھے کہ آج تک ایسا قالب نہیں دیکھا کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کا قالب تیار کیا ہے۔ اس قالب کو دیکھنے کے لیے جو ہے یہ عزازیل بھی آیا، جو کہ ابھی اس کا نام عزازیل ہے، بعد میں یہی شیطان ہوگا۔ عزازیل بھی آیا اور آنے کے بعد میں جو ہے اس قالب کے اندر یہ داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد میں کہا کہ یہ قالب جو ہے ایسا ہے کہ نہایت ہی کمزور ہے، اس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں اور یہ بالکل کھوکھلا ہے، اگر کھائے تو زیادہ کھا لے تو اٹھا نہ جائے اور نہ کھائے تو چلا نہ جائے، اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ ہاں اس کے سینے کے اندر جو ہے ایک کوٹری ہے، یعنی ایک دل ہے،
ہو سکتا ہے کہ خلافت کے راز جو پوشیدہ رکھے جائیں اسی کوٹری کے اندر رکھے جائیں. پھر اس کے بعد میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قالب کے اندر جو ہے روح کو داخل ہونے کا حکم دیا. روح حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قالب میں داخل ہونے کے لیے جب گئی تو وہ منہ کے ذریعے سے داخل ہوئی اور ناک کے نتنوں کے ذریعے سے باہر ہو گئی. اور پھر اس کے بعد میں جو ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ روح جاتی کیوں نہیں؟ کہا کہ مولا اس میں تاریکی ہے، اس میں اندھیرا ہے. پھر روایات کے اندر آتا اس وقت کے اندر نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی میں رکھا گیا، اور جس سے آپ کا سارا قالب منور ہو گیا. اور جب روح اس کے اندر پھر ڈالی گئی تو اب جو ہے روح جو ہے داخل ہوتی چلی گئی. اور پھر اس کے بعد میں روح آپ کے سر میں پہنچی، آپ کے سینے میں آئی، آپ کے دھڑ تک روح آ گئی. تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے چلنے کا ارادہ کیا. اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس واقعے کا ذکر کیا کہ انسان کو بڑی جلدی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے ابھی پیروں میں روح نہیں تھی، حضرت آدم علیہ السلام کا قالب گر گیا. پھر ملائکہ نے اس کو کھڑا کیا، اور ملائکہ نے جب کھڑا کیا تو آپ کہ جو ہے پیروں میں روح آئی، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کو چھینک آئی. سب سے پہلے جو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور آپ کی زبان سے کلمہ نکلا وہ یہ تھا الحمدللہ. تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا یرحمک اللہ. آج بھی یہی ہے، اگر کسی کو چھینک آئے تو وہ چھینک آنے والا کہے الحمدللہ، اور جو سامعین ہو جو سن رہے ہو وہ کہیں یرحمک اللہ. اور اگر کوئی نہ ہو تو وہ پہلے الحمدللہ کہہ لے اور بعد میں یرحمک اللہ کہہ لے. پھر اس کے بعد میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام جاؤ فرشتوں کے پاس جاؤ، اور فرشتوں کے پاس جانے کے بعد میں ان کو سلام کرو، اور جو تم سلام کرو گے اور فرشتے جو جواب دیں گے تمہاری اولاد کا وہی سلام ہوگا اور تمہارا وہی جواب ہوگا تمہاری اولاد کا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ملائکہ کو جا کر کے کہا السلام علیکم، تو ملائکہ نے اس کے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہی سلام جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلام ہے. مذہبی اسلام کے اندر جو ہے اسی سلام کو جو ہے الحمدللہ ایک دوسرے سے ملتے وقت کہا جاتا ہے السلام علیکم، اس کے جواب میں کہا جاتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اس کے بعد میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پر کس طریقے سے اللہ کا فضل ہوا، کس طریقے سے اللہ نے آپ کے سینے کو کشادگی عطا کی، وہ اگلی آیات کے اندر سماعت کریں گے. اب اس کو سماعت کر لیں آیت کے اندر جو میں نے واقعہ ذکر کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں سے کیا فرمایا؟ لوح محفوظ پر تحریر کرا دیا، اور فرشتوں نے اس کو پڑھا اور فرمایا کہ میں زمین پر جو ہے اپنا نائب بنانے والا ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ مشورہ کیا فرشتوں سے، تو اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے کہ اگر ہم کوئی کام کریں تو آپس میں مشورہ کر لیں، مشورے میں خیر ہوا کرتی ہے. جبکہ رب مشورے کا محتاج نہیں ہے، رب کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. رب تبارک و تعالی مشوروں سے پاک ہے. لیکن یہاں بھی ہم ایک تعلیم دی جا رہی ہے، ہم کسی بھی کام کا آغاز کریں تو آپس میں جو ہے تذکرہ کر لیا کریں، ایک دوسرے سے جو ہے مشورہ کر لیا کریں. اور اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فیہا، بولے کیا تو ایسے کو نائب بنائے گا؟ من یفسد فیہا، جو اس میں فساد پھیلائے، ویسفک الدماء، اور خون ریزیاں کرے، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم تجھے سراہتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں. یعنی فرشتوں کا مقصد یہ تھا کہ پروردگار عالم وہاں غصہ بھی ہوگا، شہوت بھی ہوگی، اور جب غصہ اور شہوت ہوگی
تو پروردگار وہ فساد پھیلائے گا، پروردگار وہ خون ریزیاں کریں گے، اور احکم الحاکمین ہمارے اندر جو ہے کوئی غصہ نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی خواہش نہیں ہے، یعنی نفسانیت نہیں ہے۔ پروردگار عالم اگر خلیفہ ہی بنانا چاہتا ہے تو ہم میں سے کسی کو خلیفہ چن لے۔ اللہ نے فرمایا قال انی عالم، فرمایا مجھے معلوم ہے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے ملائکہ میں جانتا ہوں، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کو میں خلیفہ کیوں بنانا چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اپنا نائب کیوں بنانا چاہتا ہوں، وہ اس کے اندر کیا حکمت ہے، اے میرے ملائکہ تم نہیں جانتے، وہ میں جانتا ہوں۔ اصل وجہ یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں اپنے حبیب کو پیدا کرنا تھا۔ یہ حقیقت میں جو خلافت ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت تھی، لیکن یہ حضرت آدم علیہ السلام کو نائب بنایا، اور اصل میں یہ خلافت کا جو تاج ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجایا گیا ہے۔ ان کو خاتم النبیین بنایا ہے، ان کو تمام کتابوں کی ناسخ کتاب یعنی کہ قرآن جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم آقا علیہ السلام کی عظمتوں کے قائل بنیں، حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کریں، ان کا احترام کریں۔ جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے، سب لائق تعظیم ہیں، سب سے محبت کرنا، سب کے ساتھ میں جو ہے اچھا عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے تمہارے اوپر بڑا فضل فرمایا ہے، اللہ نے تم میں جو ہے اپنا محبوب مبعوث فرمایا ہے۔ محبوب کے نقش قدم پر چلو، محبوب کی زندگی کو تمہارے لیے ماڈل بنا دیا ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ، سرکار کی سیرت پر عمل کرو، اللہ کے حقوق ادا کرو، بندوں کے حقوق ادا کرو، ہر گمراہی سے پرہیز کرو، ایک دوسرے سے اچھا سلوک کیا کرو، تمام برائیوں سے منزہ ہو کر کے پاک صاف ہو کر کے اپنی زندگی گزارو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم پر اور پوری امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل فرما، اور قرآن کے فیضان سے ہم سب کو فیضیاب فرما۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔